سورہ انفال کی آیت نمبر 54 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسے دستور فرعون والوں کا اور جو ان سے پہلے تھے کہ انہوں نے اپنے رب کی باتیں جھٹلائیں، پھر ہلاک کر دیا ہم نے ان کو ان کے گناہوں پر، اور ہم نے فرعون والوں کو ڈبو دیا اور وہ سارے ظالم تھے۔ سب جانداروں میں بدتر اللہ کے ہاں وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا، پھر وہ ایمان نہیں لاتے۔ ان آیات میں مشرکین مکہ اور یہود مدینہ ان دونوں کی حالت کا بیان ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ کچھ نیا نہیں کر رہے جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ کچھ نیا نہیں ہے بلکہ یہ وہی انداز ہے اور وہی عادت ہے جو پیچھے قوموں کی ہو چکی ہے۔ آل فرعون اور دیگر لوگ، فرعون کا خاص طور سے یہ تذکرہ اس لیے ہے کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، یعنی اس کو کفر یوں سمجھے کہ باقی قوموں کی نسبت زیادہ بڑا تھا، کیونکہ قوم نوح نے شرک کیا تھا اور قوم ثمود، قوم عاد جو ہے وہ بھی اسی قسم کی ان کی مسائل تھے، مگر فرعون جو ہے اس نے تو خدائی کا دعویٰ کیا صاف صاف۔ فرعون اور نمرود دونوں نے، فرعون کا زیادہ نمایاں تھا یہ، کیونکہ جو آدمی شرک کرتا ہے وہ کم سے کم خدا کو مانتا ہے، وہ کہتا ہے کہ خدا ہے، لیکن ساتھ میں یہ کہتا ہے کہ وہ خدا کی طرح کے کچھ اور بھی ہے، یا خدا نے ان کو کچھ خدائی ڈسٹریبیوٹ کر دی ہے، ان کے حوالے کچھ دنیا کا نظام کر دیا ہے، تو خدا کو مانتا ہے، خدا ماننے کے بعد پھر اس کی کچھ نہ کچھ خدائی تقسیم کرتا ہے۔ مشرک یہ ہوتا ہے۔ اور جو فرعون تھا وہ تو یہ کہتا تھا خدا سرے سے ہے ہی نہیں، یہ اپنے زمانے کا دہریہ تھا ایک طرح سے، جیسے آج کل کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں سرے سے، وہ کہتے ہیں خدا کا سوال ہی فضول ہے۔ ہاں، اتنا فرق تھا کہ فرعون جو ہے وہ خدا کے حقیقی خدا کا منکر تھا، مگر کہتا تھا کہ وہ میں ہی ہوں۔ جیسے دجال آئے گا قیامت کے قریب تو یہ کہے گا کہ خدا جس کو تم مانتے تھے وہ کوئی خدا نہیں، خدا تو میں ہی ہوں، اور اپنا خدا ہونے کی وہ ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا، ثابت کرے گا۔ تو فرعون بھی اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اور جو حقیقی اللہ ہے، خدا ہے، ان کا انکار کرتا تھا، بلکہ اس نے ڈھونگ بھی رچایا، یا حامان ابن لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا، کہ اے حامان اپنے وزیر سے کہتا ہے تو ایسا کر، میرے لیے بہت بڑا بلند محل بنا، مینار بنا، جس پر چڑھ کر میں دیکھوں تو صحیح کہ موسیٰ کا خدا کہاں رہتا۔
اور میرا خیال ہے کہ موسیٰ جھوٹ بولتے ہیں نعوذ باللہ، لیکن چلو پھر بھی دیکھتے ہیں. یعنی اس طرح کی اس کے بیانات ہیں اپنی قوم کو پاگل بنانے کے لیے. اور پھر روایات میں آتا ہے کہ اس نے ایسا کیا بھی، اور چڑھنے کے بعد بہت اونچا بلند جا کے پھر آ کے لوگوں کو کہتا ہے کوئی نہیں، آسمانوں میں کوئی خدا خودو نہیں ہے، لہذا خدا اگر تم نے ماننا ہے تو میں ہی تمہاری مجبوری ہوں، مجھے مانو. انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں. تو اس لیے فرعون کے کفر کو زیادہ نمایاں کر کے بیان کیا گیا مثال کے طور پر. دوسرے لوگوں کو اجمالاً بیان کیا، والذین من قبلہم، فرعون سے پیچھے کے لوگ اور خود فرعون. فرمایا کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلا دیا. پچھلی آیت میں تھا کذبوا بآیات اللہ، اللہ کی نشانیاں جھٹلا دی. یہاں فرمایا بآیات ربہم، تو یہاں جرم ذرا سخت کر کے بیان، فرد جرم جو لگائی گئی ان پر وہ زیادہ شدید ہو گئی. اللہ کا انکار اور رب کا انکار، اگرچہ بات ایک ہی ہے لیکن دونوں جگہ پہ تھوڑا فرق ہے. ایک یہ کہ اللہ تو ساری صفات کے جامع ہستی کا نام ہے، اور رب اس کی وہ صفت ہے جو ربوبیت ہے، پرورش کرنے والی، پالنے والی. تو پرورش کرنا، پالنا، نعمتیں دینا، یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس کا گویا کہ انہوں نے انکار کیا ہے. اور یہ تو صریح ظلم اور ناانصافی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں کھا کر اور اس کے اتنے احسانات اور انعامات کو لے کر پھر بھی اس کو جھٹلا دیا. اس سے بڑی احسان فراموشی کیا ہے، اس سے بڑی ناشکری کیا ہے، اور اس سے بڑا کفر کیا ہے. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پیچھے فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ، ہم نے ان کو عذاب سے پکڑا. یا فرمایا فَأَهْلَكْنَاهُمْ، ہم نے ان کو تباہ کر دیا. تو دونوں جگہوں پر جرم، چونکہ جرم کی نوعیت مختلف ہے لہذا اس کا جو بیان ہے وہ بھی، سزا بھی مختلف ہو گئی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، باقی کے بارے میں وہی اجمالی بات کی کہ ان سب کو تو ہم نے تباہ کر دیا، چاہے قوم نوح ہو یا قوم عاد ہو یا قوم ثمود ہو، قوم شعیب ہو یا قوم لوط ہو، ان سب کو تو فرمایا ہم نے ہلاک کیا. کسی کو ہوا کے ذریعے سے، کسی کو آسمان سے پتھر برسا کر، کسی کو چیخ کے ذریعے سے، کسی کو پانی کے مار دے کر، مختلف کو مختلف طریقوں سے ہلاک کیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، لیکن آل فرعون کو چوہے کی طرح مارا. فرعون کو ایسے مارا جیسے چوہا مارا جاتا پانی میں ڈال کے، کہ بالکل جو ہے وہ بے بسی کی انتہا پہ ہو گئی. خدا بنا پھرتا تھا جو، اور عین وقت تک اس کو جو ہے عقل نہیں آئی. اصل میں ہوتا یہ ہے انسان کی عقل تو آتی ہے، اس پر خواہش پردہ ڈال دیتی ہے، چودراہٹ، نفس انسان کا. یہ پتہ تو اس کو تھا کہ موسیٰ علیہ السلام برحق ہیں، میں تو خدا نہیں ہوں. کیونکہ جو ہو سکتا ہے قوم تو کسی دھوکے میں آ گئی ہو، حماقت میں کا شکار ہو گئی، لیکن خود فرعون تو سمجھتا تھا کہ میں خدا نہیں ہوں. لیکن اس کے باوجود وہ اڑ گیا. جب موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں تو پیچھے پیچھے نکلا ان کے تعاقب میں. وہاں پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے راستہ دیا سمندر سے، بحر قلزم سے، وہ تو نکل گئے پار سلامت. اب یہ جب وہاں پہنچا تو اس نے ایک دفعہ تو سوچا کہ نہ جاؤں، پھر کہتا کہ نہیں، چودراہٹ میری خراب ہوتی ہے. تو بنی اسرائیل کو کہتا یہ دیکھو میں خدا ہوں نا، دیکھو تمہارے لیے کیسے راستے بنا دیا، سمندر کے اندر سے تمہارے لیے میں نے راستہ بنایا، آ جاؤ. جب سارے اندر داخل ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو جس کو اس نے پہاڑوں کی طرح سے جدا کر کے رکھا تھا، اس کو حکم دیا کہ مل جا آپس میں. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کے تابع ہے. تو پھر مرا گیا. پھر کہنے لگا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا. لیکن اس وقت میں الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو نے نافرمانیاں کی اور تو بدمعاش تھا. فالیوم ننجیک ببدنک، اب تیرا اتنا ہم مہربانی کریں گے کہ تیرا جسم باہر سلامت کر دیں گے. لتکون لمن خلفک آیا، تاکہ بنی اسرائیل کو بھی اور جو پیچھے تیرے فرعونی رہ گئے، تمہارے قوم کے لوگ پیچھے رہ گئے، ان سب کے لیے تو عبرت کا نشان بن جائے. تو یہ فرعون کے ساتھ تو یہ کام ہوا، برے انجام ہو اس کا. وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، فرمایا کہ جتنے بھی سارے لوگ تھے سب ظالم تھے،
سب ظالم تھے، قوم نوح ہو یا قوم ثمود ہو، قوم عاد ہو، قوم لوط ہو، سب ظالم لوگ تھے، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے بہت مہذب ہوں گے. دیکھیں نا اب کتنی تہذیب ہے، کتنی ترقی ہے قوم ثمود کے پاس. قوم عاد کے پاس ٹیکنالوجی تھی، طاقت تھی ان کے پاس، اتنی طاقت کہ گھمنڈ آ گیا ان کو اپنی طاقت پر. من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا کون طاقتور ہے. اور قوم ثمود جو ان کے پاس فن تعمیر تھا بہت اعلیٰ، آج بھی ان کے بنائے ہوئے تراشے ہوئے مکان موجود ہیں. یعنی پتھر جوڑ کے نہیں لگاتے تھے، ماربل لگا کے مکان بنا لیا. ہم تو ماربل کے ٹکڑے جمع کر کے اس کو لگاتے ہیں، پھر اس کو بڑا فخر سمجھتے ہیں کہ بڑی چیز کیا ہم نے. ویسے نہیں کرتے تھے، وہ پورا پہاڑ تراش دیا کرتے تھے، اس کے اندر نقش و نگار کرتے تھے جیسے لکڑی کے اندر نجار کرتا ہے. یعنی ہمارے آج کے زمانے کے نجار اور یہ جو لوگ ہیں مشینری کے باوجود لکڑی پر اتنے کاریگری نہیں کرتے جتنے اسے پتھر پر کرتے تھے وہ لوگ. تو اتنی تو چیزیں ان کے پاس تھی، اور مہذب تھے بہت زیادہ. تہذیب جسے کہتے ہیں آج کل کہتے ہیں کلچر ہے، تہذیب ہے ہمارے، یہ ہے فلاں ہے فلاں ہے. تو تہذیبیں تو ساری رہی ہیں، کہتے فلاں تہذیب مٹ گئی، اس کے آثار قدیمہ یہ وہ فلاں فلاں. بھائی سوال یہ ہے کہ اتنے مہذب ہونے کے باوجود مٹے کیوں وہ؟ اس لیے کل کانوا ظالمین، سب ظالم لوگ تھے. ظلم سب سے بڑا کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. اللہ کے ساتھ اللہ کو جیسے ماننا چاہیے ویسا نہیں مانا انہوں نے. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا؟ یہ ظالم ہے، اور ظالم کو چھوٹ نہیں دی جاتی، مہلت نہیں دی جاتی. اس لیے فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون، کہ یہ اتنے ظالم اور اللہ کی نظر میں اتنے حقیر ہو گئے، اتنے ذلیل ہو گئے کہ دنیا پر روئے زمین پر جتنے چلنے والے جانور ہیں، چوپائے ہیں، یہ جتنے بھی جانور ہیں ان میں سب سے بدتر یہ کفر. تو اس لیے کفر اس دنیا پر سب سے بڑا جرم ہے. زنا بعد کا جرم ہے، قتل کر دینا کسی انسان کو ناحق یہ بھی بڑا ظلم ہے، بڑا گناہ ہے. لیکن جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی فہرست گنوائی ہے، بڑے بڑے گناہ گنوائے. الکبائر سب سے پہلا نام لیا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اور شرک جب بڑا گناہ ہے تو کفر تو اس سے بڑا گناہ ہے. یعنی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو ماننا، تو صحیح لفظوں میں اللہ کو صحیح نہیں مانا صحیح، لیکن جیسا ماننا چاہیے ویسا نہیں مانا. ما قدر اللہ حق قدری، تو جو اللہ کو سرے سے نہ مانے وہ تو اس سے بڑا مہا قسم کا مجرم ہے، وہ تو بدماش قسم کا مجرم ہے. تو خدا کے وجود کا انکار کرے، جیسے آج ایک بڑی دنیا ہے جو اس جرم میں شریک ہے، مبتلا ہے. تو ایسے لوگوں کو دھرتی پر رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. پہلے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے عذاب بھیج دیا کرتے تھے، پیغمبر آتے تھے جب حجت تام ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ کا طرف سے عذاب کا کوڑا برس جایا کرتا تھا. لیکن اس امت کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے عمومی عذاب کی وہ صورت نہیں رکھی، لیکن عذاب دوسرے طریقے سے آتا ہے. امت محمدیہ کی تلوار ان کے اوپر عذاب بن کے آتی ہے، جسے جہاد کہا جاتا ہے. تو جہاد اصل میں جو ہے کسی کے اوپر ظلم کا نام نہیں ہے، بلکہ ظلم کی جڑ کاٹنے کا نام ہے. تو ظلم سے مراد یہ ظلم نہیں ہے کہ کوئی انسانوں کو تنگ کر رہا ہے، صرف یہ نہیں ہے، یہ بھی ظلم ہے کہ کوئی مسلمانوں کو تنگ کر رہا ہے یا عام کافروں پر ہی کوئی ظلم کر رہا ہے، یہ بھی ظلم ہے. لیکن سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے اور کفر ہے. کافر آدمی کو اس دھرتی پر رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. جتنی دیر رہ رہا ہے بس یہ اس کو ایک رعایت ملی ہوئی ہے بس، کیونکہ یہ زمین اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنائی ہے، انسانوں کے لیے بنائی ہے جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. تو پوری مخلوقات میں سے ہر مخلوق اللہ کی فرما بردار ہے، صرف ایک انسان جن ہے، ان میں سے پھر کچھ لوگ ہیں جو خدا کے منکر ہیں. تو یہ تو دھرتی کا بوجھ ہے. ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بدترین لوگ ہیں. تو اس لیے کفر سے انسان کو نفرت ہونی چاہیے. آج ہمارے ذہنوں میں ایک بات یہ بھی بیٹھ جاتی بعض دفعہ پروپیگنڈے کے زور سے اثر سے، ہم کہتے ہیں یار مذہب پرائیویٹ مسئلہ ہے، فلاں آدمی بڑا اچھا ہے، اس کی تعریفیں کرو، اس کے پل باندھو. بھئی کیا اچھا ہے؟ اللہ کی نظر میں تو گندا آدمی ہے، ذلیل ترین آدمی ہے، اور آپ اس کی تعریف کر رہے ہو. تعریف تو فاسق کی جائے تو فرمایا کہ اللہ کا عرش ہل جاتا ہے غیرت سے. برا آدمی ہے، مسلمان ہے لیکن ہے برا آدمی، کردار کا اچھا نہیں ہے.
معاشرے میں اس کی شہرت بھی اچھی نہیں ہے کوئی، اس کو آپ پروٹوکول دیتے ہیں، بہت تعریفیں کرتے ہیں، بہت اچھا آدمی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے۔ تجھے جائے کہ کافر کی آدمی تعریفیں کرے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ بندہ برا ہو جاتا ہے۔ جو کسی مجرم کے قصیدے گاتا ہے، گن گاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ جس کی نظر میں وہ مجرم ہوتا ہے، یہ بھی اس کے ساتھ دھر لیا جاتا ہے کہ یہ اس کی حمایت کیوں کر رہا ہے۔ تو کافر جو ہے نا، اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ آپ کو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی ہمدردی کریں، ترس کھائیں اس پر کہ یہ دیکھو کیسا برا بیچارہ کام کر رہا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا۔ یہ تو ہو سکتا ہے، یہ کرنا بھی چاہیے، انبیاء علیہ السلام نے بھی کیا ہے۔ لیکن کسی کافر کو اچھا سمجھنا اور کہنا کہ جی وہ نہیں، کافر بڑے اچھے ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، کلمہ ہی نہیں پڑھا نا صرف، باقی تو یورپ ہم سے آگے، امریکہ ہم سے آگے، فلاں چیز ہم سے آگے، بس صرف کلمے کا فرق ہے۔ بھائی کلمے کا فرق اتنا چھوٹا فرق ہے جس کو آپ نے ایسے نظر انداز کر دیا، ایک لفظ بھی اڑا دیا اس کو، بس کلمے کا فرق ہے۔ یہ تو ایسی بات ہے جیسے کسی صاحب نے جو ہے وہ نماز پڑھائی، کہ بیچارے ناواقف آدمی ہوں گے، بعض دفعہ داڑھی والے آدمی کو مولوی سمجھ کے ہم بہت سی ذمہ داریاں اس سے لے لیتے ہیں۔ ہر داڑھی والا مولوی تھوڑی ہوتا، مولوی تو ہوتا جو علم رکھتا ہے۔ تو ایک آدمی نے نماز پڑھائی تو سجدہ سہو کیا، بظاہر کو غلطی نظر نہیں آئی۔ نمازیوں نے پوچھ لیا پچھلے مقتدیوں نے کہ صاحب آپ نے یہ سجدہ سہو کیوں کیا؟ تو کہنے لگے بس تھوڑی سی ہوا نکل گئی تھی، بس میں نے اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہو کر لیا ہے۔ تو بھائی یہ تھوڑی سی بات ہے، اس سے تو سارا کیا کرایا ختم ہو گیا، نماز کہاں سے رہے گی جس کو سجدہ سہو کر کے آپ تلافی کر رہے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں جی کافر بہت اچھا ہے، بس کلمے کی تھوڑی سی بس کبھی، باقی تو سب کچھ اچھا ہے۔ بھائی اچھا کہاں سے ہو گیا جب کلمہ نہیں ہے اس کے پاس؟ تو جو اصل بنیاد ہے اچھائی کی وہی نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ بس اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ احساس ہمدردی ہونا چاہیے، لیکن اس کے بارے میں ہم اچھا نہیں سوچ سکتے کہ وہ ہم سے اچھا ہے۔ مسلمان سے اچھا کافر قطعا نہیں ہو سکتا۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، جو لوگ کافر ہوئے وہ اللہ کے نزدیک بدتر لوگ ہیں، بدترین برے آدمی ہیں۔ فہم لا یؤمنون، کیونکہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اللہ کی صداقتوں کو نہیں مانتے، اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے، اللہ کے نبیوں کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے سرے سے، تو یہ لوگ اچھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔